بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی وہ صورت جس کی تلاوت ماہ شعبان میں اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں۔ یہ صورت غریبوں کو امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ ماہ شعبان میں اس صورت کو لازمی پڑھیں۔ محترم ناظرین و سامعین، ہمارا آج کا وظیفہ قرآن پاک کی سب سے پرسکون اور آنکھوں کو روشن کرنے والی صورت کے حوالے سے ہے کہ جو بندہ ماہ شعبان میں روزانہ اس صورت کو پڑھتا ہے، فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں، کیونکہ اس صورت کی تلاوت ماہ شعبان میں اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں۔ یہ صورت غریبوں کو امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورت ہے جس کی تلاوت ماہ شعبان میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔ جو بندہ ماہ شعبان میں روزانہ کسی بھی پریشانی کے لیے پڑھتا ہے، چاہے وہ بیمار ہو، رزق کی پریشانی ہو یا کاروبار کی پریشانی، حتیٰ کہ جس مقصد کے لیے بھی پڑھتا ہے وہ مقصد انشاءاللہ پورا کیا جاتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی سختیوں سے اسے نجات ملتی ہے۔ یہ صورت آپ کو اللہ تعالیٰ کے بے حد قریب کر دیتی ہے۔ بے شک جس طرح کی آج کل مشکلات ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، تو بندہ اس پریشانی سے بچ کر اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس صورت کو ایک مرتبہ لازمی پڑھے۔ اگر کوئی صبح پڑھے گا تو فرشتے دن بھر اس کی حفاظت کریں گے، اور اگر کوئی رات کو پڑھے گا تو فرشتے ساری رات اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ خاندان کے اندرونی عمل کو برقرار رکھنے اور کسی بھی قسم کے تنازعات کو دور کرنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے جس کی تلاوت اللہ تعالیٰ خود جنت میں فرمائیں گے۔ جو شخص اس کی ماہ شعبان میں تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوں گے اور اسے وہ سب کچھ دیں گے جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ یہ بہت آسان سا عمل ہے، معجزات کو دیکھنے والا عمل ہے۔ یہی خاص عمل ہے جو دولت کو پورے طور پر غیبی طریقے سے آپ کے پاس لانے والا عمل ہے۔ ایسا عمل جس نے ماہ شعبان میں یہ وظیفہ پڑھا، وہ رزق کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ گھر میں، کاروبار میں دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ دولت کی برسات صبح سے ان کی زندگی میں آنا شروع ہو گئی۔ دولت کی طوفانی بارش برستی رہی ہے۔ ماہ شعبان میں پورے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ کر معجزہ دیکھنا چاہتے ہو تو 5 منٹ کا یہ عمل کر کے آپ دیکھ لینا۔ تقدیر کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ محترم ناظرین و سامعین، ماہ شعبان میں جس بھی گھر میں روزانہ سورۃ الرحمن کی تلاوت ہونے لگے تو وہ گھر عام نہیں رہتا، وہ گھر اللہ کے ذکر سے روشن ہو جاتا ہے، وہ دیواریں گواہ بن جاتی ہیں، وہ چھت اللہ کی رحمت کو اپنے اوپر محسوس کرتی ہے، اور وہاں رہنے والے دلوں میں ایک عجیب سا سکون اترنے لگتا ہے۔ وہ سکون جو نہ کسی دوا سے ملتا ہے، نہ کسی انسان سے، نہ کسی دولت سے۔ وہ سکون صرف اور صرف اللہ کے کلام سے ملتا ہے۔ سورۃ الرحمن انسان کو یاد دلاتی ہے کہ تو تنہا نہیں ہے، تیرا رب تیرے ساتھ ہے۔ وہ تیرے دکھ دیکھ رہا ہے، وہ تیری آہیں سن رہا ہے، وہ تیری خاموش دعاؤں کو جانتا ہے۔ جب تو کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کے سامنے یہ اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ، میں تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتا۔ میں جانتا ہوں جو کچھ میرے پاس ہے وہ تیرا دیا ہوا ہے، جو نہیں ہے وہ بھی تیری حکمت ہے۔ یہ وہ آیت صرف ایک سوال نہیں، یہ ایک دروازہ ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جس سے دعا کی قبولیت شروع ہوتی ہے، کیونکہ جب بندہ شکر کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو اللہ اس کے مانگنے سے پہلے ہی دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن گھروں میں سورۃ الرحمن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں ناشکری ختم ہونے لگتی ہے، شکوے کم ہونے لگتے ہیں، دل نرم ہونے لگتے ہیں، اور زبان پر دعا خود بخود آنے لگتی ہے۔ ماہ شعبان کے دن وہ دن ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو خاص طور پر قریب بلاتا ہے، جیسے کوئی ماں اپنے بچھڑے ہوئے بچے کو آواز دے کر کہتی ہے آجا، میں تیرے لیے دروازہ کھول کر بیٹھی ہوں۔ بالکل اسی طرح اللہ کہتا ہے آجا، مانگ لے، رو لے، گڑ گڑا لے۔
کیونکہ یہ وقت تیرا ہے، اور اگر اس وقت میں سورۃ الرحمن تیرے ہونٹوں پر ہو تو یہ گویا تیری دعا کے لیے ایک سفارش بن جاتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی۔ اصل میں دعا قبول ہوتی ہے، مگر ہم اس دروازے تک پہنچ ہی نہیں پاتے جس سے قبولیت کا اعلان ہوتا ہے۔ سورۃ الرحمن اس دروازے کی کنجی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو بندے کو اللہ کی نعمت یاد دلا کر اس کے دل میں شکر پیدا کرتی ہے، اور شکر وہ طاقت ہے جو دعا کو آسمان تک پہنچا دیتی ہے۔ جب کسی گھر میں میاں بیوی مل کر سورۃ الرحمن پڑھتے ہیں تو ان کے درمیان محبت بڑھنے لگتی ہے۔ جب ماں اپنے بچوں کے ساتھ یہ سورت پڑھتی ہے تو ان کے نصیب میں نور لکھا جانے لگتا ہے۔ جب کوئی بیمار اس سورت کو سنتا ہے تو اس کے دل میں شفا کی امید جاگتی ہے۔ جب کوئی پریشان اس سورت کو پڑھتا ہے تو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے، کیونکہ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ رب کی رحمت کی سانسیں ہیں۔ اور جب شعبان جیسے مبارک مہینے میں یہ سورت کسی گھر میں روزانہ پڑھی جائے تو پھر یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس گھر پر اللہ کی خاص نظر کرم ہو جاتی ہے۔ وہاں دعا صرف مانگی نہیں جاتی، وہاں دعا قبول ہونے کے لیے لکھی جاتی ہے۔ وہاں قسمت صرف بدلی نہیں جاتی، وہاں قسمت سنوار دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگوں نے ہمیشہ کہا ہے، سورۃ الرحمن کو دل کے ساتھ پڑھو، یقین کے ساتھ پڑھو، امید کے ساتھ پڑھو، کیونکہ جو بندہ اس سورت کو پڑھتے ہوئے یہ مان لیتا ہے کہ میرا رب سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے پھر کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صرف یہ آیت نہیں، یہ ایک جھنجھوڑ دینے والا سوال ہے، یہ ایک روحانی صدا ہے، یہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں انسان اپنے دل کی حقیقت دیکھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ایک آیت کو بار بار دہرا کر انسان اور جن دونوں کو یہ احساس دلاتا ہے کہ تم جس نعمت میں سانس لے رہے ہو، جس روشنی میں آنکھیں کھولتے ہو، جس رزق پر پلتے ہو، جس سکون کی تمہیں تھوڑی سی جھلک بھی ملتی ہے، وہ سب میرے ہی کرم کا نتیجہ ہے۔ اب بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جب کوئی بندہ سورۃ الرحمن پڑھتے ہوئے اس آیت پر پہنچتا ہے اور اس کا دل گواہی دیتا ہے، یا اللہ میں تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتا، تو یہی لمحہ دعا کی قبولیت کا نقطہ آغاز بن جاتا ہے، کیونکہ شکر کے بغیر دعا ادھوری ہو جاتی ہے، اور سورۃ الرحمن شکر کو دل کی گہرائیوں میں اتار دیتی ہے۔ یہ آیت انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ وہ عاجزی جس میں بندہ کہتا ہے، یا اللہ میرے پاس کچھ بھی میرا نہیں، سب کچھ تیرا ہے۔ ناظرین، شعبان کے بابرکت دنوں میں جب کسی گھر میں بار بار یہ آیت گونجتی ہے تو اس گھر کی فضا بدل جاتی ہے۔ وہاں ناشکری کی جگہ شکر لے لیتا ہے، وہاں مایوسی کی جگہ امید لے لیتی ہے، وہاں بے یقینی کی جگہ یقین لے لیتا ہے۔ اور جب کسی گھر میں یقین آ جائے تو سمجھ لو کہ وہاں دعا خالی نہیں لوٹتی، وہاں سے جو دعا اٹھتی ہے وہ اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے، کیونکہ وہ دعا شکر اور یقین کے پروں پر سوار ہوتی ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ مانگنے سے پہلے مانگنا سیکھو، مانگنے سے پہلے تسلیم کرنا سیکھو، مانگنے سے پہلے اقرار کرو کہ یا اللہ تو نے مجھے بے شمار نعمتیں دیں، اب اگر میں ایک نعمت اور مانگ رہا ہوں تو یہ میری بے شرمی نہیں بلکہ تیرے کرم پر یقین ہے۔ یہی یقین دعا کو طاقت دیتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو سورۃ الرحمن پڑھتے ہوئے رو پڑتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنے امیر ہیں، حالانکہ وہ خود کو غریب سمجھ رہے ہیں۔ ان کے پاس ایمان ہے، سکون ہے، آنکھیں ہیں، قرآن ہے، رب کو پکارنے کی اجازت ہے، اور ان سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے انہیں مانگنے کا حق دیا ہے۔ یہ آیت انسان کو یہی یاد دلاتی ہے کہ تم مانگ سکتے ہو کیونکہ تمہارا رب دینے والا ہے۔ شعبان کا مہینہ پہلے ہی رحمتوں کا دروازہ ہوتا ہے، اور جب اس مہینے میں سورۃ الرحمن کی تلاوت ہوتی ہے تو گویا رحمت پر رحمت نازل ہوتی ہے۔
اس وقت میں پڑھنا ایسے ہے جیسے بندہ بار بار اللہ سے کہہ رہا ہو، یا اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں، یا اللہ میں تیری رحمت کا محتاج ہوں، یا اللہ تیرے سوا کسی کے در پر نہیں جا رہا۔ اور جب بندہ صرف اللہ کے در پر جائے تو پھر اسے خالی لوٹانا اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جس دعا کے ساتھ شکر شامل ہو جائے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو وہ فوراً قبول ہوتی ہے، یا کسی مصیبت سے بچاؤ بن جاتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتی ہے۔ سوچو اگر تمہارے گھر میں 1 ماہ تک یہ آیت گونجتی رہے، تمہارے بچے یہ آیت سنیں، تمہاری بیوی یہ آیت سنے، یہاں تک کہ تمہارے دل کی دیواروں سے یہ آیت ٹکرائے، تو کیا ممکن ہے کہ تمہاری دعا سنی نہ جائے؟ کیا تمہیں ممکن ہے کہ تمہاری تقدیر نہ بدلے؟ کیا ممکن ہے کہ تمہارے گھر پر اللہ کی رحمت نہ اترے؟ یہی تو وہ راز ہے جو سورۃ الرحمن کے اندر چھپا ہے۔ یہ سورت ہمیں مانگنے سے پہلے جھکانا سکھاتی ہے، رونے سے پہلے شکر کرنا سکھاتی ہے، اور دعا سے پہلے یقین پیدا کرتی ہے۔ اور یقین وہ دولت ہے جس کے اندر انسان کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ ناظرین، ماہ شعبان بہت ہی خاص اور برکت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ کی طرف سے ایک ایسی خاص دعوت دیتا ہے جو سال میں صرف ایک بار ملتی ہے۔ جیسے کسی بادشاہ کی طرف سے خط آئے کہ اس دن دربار کھلا ہے، جو چاہو مانگ لو، جو دکھ ہے بیان کر لو، جو ضرورت ہے رکھ دو۔ کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی دربان نہیں، کوئی پردہ نہیں۔ بالکل اسی طرح یہ ماہ مبارک رب کریم کی طرف سے اعلان کرتا ہے کہ میرے بندے یہ وقت تمہارے لیے ہے، آ جاؤ مانگ لو، رو لو، توبہ کر لو، کیونکہ میں تمہیں خالی نہیں لوٹاؤں گا۔ انسان سال بھر مختلف دروازوں پر دستک دیتا ہے، کبھی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، کبھی دنیا کے سہاروں پر بھروسہ کرتا ہے، کبھی اپنے رشتوں سے امید لگاتا ہے، اور جب وہاں سے مایوسی ملتی ہے تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔ مگر یہ دن ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اصل دروازہ صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ اللہ کا دروازہ ہے۔ جو یہاں آ گیا وہ کبھی محروم نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین فرماتے تھے کہ شعبان کے مہینے میں جو بندہ اپنے رب سے جڑ گیا وہ رمضان میں خود بخود سنور جاتا ہے۔ اس کی عبادت میں لذت آ جاتی ہے، اس کی دعاؤں میں اثر آ جاتا ہے، اس کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے، کیونکہ یہ ماہ دراصل دل کی صفائی کے دن ہوتے ہیں، نیت کے درست ہونے کے دن ہوتے ہیں، اور تقدیر لکھے جانے کے دن ہوتے ہیں۔ اور جب انہی دنوں میں کسی گھر کے اندر سورۃ الرحمن کی تلاوت شروع ہو جائے تو یہ گویا اللہ کی خاص دعوت دینا ہے کہ یا اللہ، ہم نے تیرے کلام کو اپنا سہارا بنا لیا، ہم نے تیرے نام کو اپنی پناہ بنا لیا، ہم نے تیری رحمت کو اپنا یقین بنا لیا۔ ایسے گھر پھر عام گھروں جیسے نہیں رہتے، وہاں برکت کا پہرا لگ جاتا ہے، وہاں رحمت کی چادر تن جاتی ہے، وہاں دعا رد نہیں ہوتی۔ ناظرین، یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں تقدیر کی کتاب کھلتی ہے۔ جو لکھوانا ہے لکھوا لو، رزق کی کشادگی، قرض کی ادائیگی، اولاد کی کامیابی، بیماری سے شفا، گھریلو سکون، رشتوں کی آسانی، دل کی بے چینی کا خاتمہ۔ ہر حاجت اسی وقت اللہ کے سامنے رکھ دو، کیونکہ یہ وقت مانگنے کا نہیں، یقین کے ساتھ مانگنے کا وقت ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کاش ہمیں پہلے پتہ ہوتا، کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ کچھ لمحے ایسے بھی ہوتے ہیں جو پوری زندگی بدل سکتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے، یہی وہ دن ہے، یہی وہ موقع ہے۔ یہ پھر وقت سال بعد آئے گا، نہیں معلوم ہم زندہ ہوں یا نہ ہوں، معلوم ہمارے ہاتھ میں قرآن ہو یا نہیں، معلوم ہماری آنکھوں میں آنسو ہوں گے یا نہیں۔ اس لیے آج اگر اللہ نے تمہیں یہ موقع دے دیا ہے تو یہ اس کی خاص عنایت ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ تمہیں بھولنا نہیں چاہتا، وہ تمہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہتا، وہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اور یاد رکھو، جو بندہ اس موقع کو پہچان لیتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ اصل دولت سورۃ الرحمن کے الفاظ میں چھپی ہے، اصل طاقت اللہ کے یقین میں چھپی ہے، اور اصل کامیابی اللہ کے در پر جھک جانے میں چھپی ہے۔
यही वजह है कि माह शाबान में सूरत अल रहमान की तिलावत को मामूली न समझो। ये एक अमल नहीं, ये एक फैसला है। ये फैसला है कि हम अब दुनिया के दरवाजे पर नहीं जाएंगे, अब हम सिर्फ अल्लाह के दर पर जाएंगे, और जो सिर्फ अल्लाह के दर पर आ जाए उसकी हर दुआ कबूलियत के रास्ते पर चल पड़ती है। इंशाअल्लाह नाजरीन, ये वजीफ़ा आपने अल्लाह ताला पर पूरा यकीन और अपने अल्लाह से उम्मीद रखते हुए करना है। किसी भी सूरत मायूस नहीं होना, क्योंकि अच्छे और बुरे हालात हमेशा के लिए नहीं होते। इसलिए आपने नाउमीदी का शिकार नहीं होना, क्योंकि ज़िंदगी भी अजीब है। कभी कभी ये इतनी खूबसूरत लगती है कि जी चाहता है कि हमारा नाता हमेशा के लिए जिंदगी से जुड़ा रहे, कभी ये नाता ना टूटे। और कभी जब जिंदगी हमारी उम्मीद और तवक्कुआत पूरी करने में नाकाम रहती है तो दिल करता है कि ये जिंदगी जल्द ख़त्म हो जाए। मगर ये हकीकत है कि दुख और दर्द में वक्त तवील से तवील तर हो जाता है। इसी तवील सफ़र से इंसान हार कर मायूसी का शिकार हो जाता है। इंसान खुद समझ नहीं पाता कि आखिर इस सारी सूरत हाल से कैसे निपटा जाए। इंसान की फितरत ही ऐसी है कि इसे ज़िंदगी में सब कुछ अपने मुताबिक चाहिए। जब इसकी मर्जी और मंशा के मुताबिक नहीं होता तो वो ना उम्मीद और मायूस हो जाता है। ऐसा ही इसे एहसास सताता है कि अब इसे मजीद नहीं जीना। इंसान बुनियादी तौर पर जल्दबाज वाकई हुआ है। इसे अगर कुछ हासिल करना हो तो इसके लिए तगदो करता है, दुआ मांगता है, मेहनत करता है, मगर जब उसकी मंशा के मुताबिक इसको फल नहीं मिलता तो वो थक जाता है, और उस थकन में वो मायूसी के अंधेरे में अपना वजूद, अपनी उम्मीद और अपना यकीन खो बैठता है। इसे जिंदगी बेरंग लगना शुरू हो जाती है। दूसरे अल्फाज में इसकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है। मगर याद रखें कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। वक्त की खूबसूरती ये है कि कभी भी ये एक जैसा नहीं रहता। मुश्किल हो तो आसानी भी मिल जाती है। हालात चाहे जितने भी कठिन हो, मुश्किलात के बादल जितने भी काले क्यों न हो, आसानी की सुबह का सूरज जरूर तलू होता है। ना दुख सदा रहता है ना सुख। ऐसे ही नाकामी और कामयाबी भी हमेशा के लिए नहीं है। इसलिए सबसे अहम बात यह है कि इंसान को कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि मुश्किलात के आने पर मायूसी के अंदर उम्मीद और यकीन का चिराग जलता रहना चाहिए। क्योंकि अगर इंसान मायूसी के अंधेरे में उम्मीद का चिराग जलाता है तो इसकी रोशनी इंसान के वजूद को मुनव्वर कर देती है। नाजरीन, कुछ लोग हमसे ये भी शिकवा करते हैं कि वजीफ़ा तो हम वैसे ही करते हैं जैसे आप बताते हैं, लेकिन हमारा तो कभी काम नहीं हुआ, हमें तो कभी दौलत नहीं मिली। आप ज़रूर कुछ गलतियां करते होंगे जो मैं आपको वजीफ़ा बताने से पहले बताने लगा हूँ। अगर आप वजीफ़ा करते वक्त ये गलतियाँ करते हैं तो आज के बाद इस वजीफ़े के अंदर भी आपने अपनी गलतियों को कभी नहीं करना। और मैं आपको वजीफ़ा करने का सही तरीका बता देता हूँ, क्योंकि अगर आपको वजीफ़ा करने का सही तरीका कार पता ना चला किस वक्त करना है, कितनी तादाद में करना है, जब आपको सही तरीका कार ही पता ना चला तो फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा। आज अच्छे तरीके से इस वीडियो को आखिर तक देखकर अच्छे तरीके से इस वजीफे को समझ लेना। नाजरीन, अब मैं आपको 2 गलतियां बताने लगा हूं जो आप वजीफा करते वक्त जरूर करते होंगे। सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि आप लोग वजू भी नहीं करते, नमाज भी नहीं पढ़ते, कुरान पाक की तिलावत भी नहीं करते। फिर मैं आपको हर वीडियो के अंदर ये बात कहता हूँ कि कोई भी अमल, कोई भी वजीफ़ा नमाज के बगैर नहीं होता, नमाज के बगैर कुछ भी नहीं होता, कोई भी वजीफ़ा काम नहीं करता। ये गलती आपकी ये है कि आप अगर नमाज पढ़ने के बगैर ही वजीफ़ा करना शुरू कर देते हैं। दूसरी गलती ये है कि, और ये सबसे बड़ी गलती है, जब आप वजीफ़ा करना शुरू करते हैं तो जो आपके आसपास होता है उसके साथ बातें भी करते रहते हैं, इसको बता भी देते हैं कि मैं ये अमल कर रहा हूँ, इस काम के लिए कर रहा हूँ, इसलिए आपका अमल मुकम्मल काम नहीं करता।
آپ کا وظیفہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کرنا۔ وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اب وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ لی۔ جب آپ نماز پڑھ لیں تو اسی جگہ پر جا کر بیٹھو جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ادھر میرے آس پاس کوئی نہیں آئے گا۔ جب آپ کے آس پاس کوئی نہیں آئے گا تو پھر آپ کی توجہ اپنے وظیفے کی طرف ہوگی۔ اب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے۔ پھر وظیفہ ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لینا۔ آپ کی خالی جھولی اسی وقت بھر جائے گی جب آپ بند کمرے میں جائے نماز کے اوپر بیٹھیں گے تو 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ کوشش کرنی ہے کہ آج اس وظیفے کو اپنے پاس لکھ کر ضرور رکھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف تو ویسے بھی کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دکان پر بیٹھے ہیں، چاہے گھر، اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں، کہیں پر جا رہے ہیں، درود شریف کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں۔ اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اس سے ویسے بھی آپ کو کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ کے گھر میں، دکان میں، کاروبار میں برکتیں ہی برکتیں رہیں گی، رحمتیں ہی رحمتیں۔ اس لیے کہ کوشش کیا کریں، درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، کیونکہ درود شریف کی بہت سی فضیلتیں اور برکات ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام عرض کیا کرو۔ اب جو بانصیب بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف و سلام جتنی دیر بھیجے گا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ کا ہم نوا ہوگا۔ رحمت اور برکتیں اس کا مقدر ہوں گی۔ ہر قسم کے خوف و غم و مصائب و پریشانی اور گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ جیسے ہی بندہ درود شریف کا ورد کرتا ہے تو وہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، اور جو عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے اس کا اجر بھی بہت جلد مل جاتا ہے۔ درود و سلام کے فضائل بے حد اور بے حساب ہیں۔ درود پاک کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت پیدا کیا جس کا پھل سیب سے قدرے بڑا، انار سے قدرے چھوٹا، ریشم سے زیادہ نرم، شہد سے زیادہ عمدہ، مشک سے زیادہ خوشبو رکھنے والا، شاخ زمرد کی، تنا سونے کا اور پتے زربرج کے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والوں کے لیے مختص ہوگا۔ ان کے علاوہ کوئی اور اسے دیکھ نہ پائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ خود خدا اپنی شان کے مطابق درود بھیجتا ہے، اس کے باعث تمام آسمان و زمین والے درود بھیجتے ہیں، بلکہ درخت، چرند پرند، غرض یہ کہ کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہتی جو درود نہ بھیجتی ہو۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو منادی پکار کر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے تجھ پر 10 بار درود بھیجا۔ آسمان والے یہ سن کر کہتے ہیں، تیرے درود شریف کے بدلے 100 بار تجھ پر رحمت فرمائے۔ درود پاک کثرت سے پڑھتے رہا کریں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی مل سکے۔ آپ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے جس سورت کی تلاوت کرنی ہے وہ سورت الرحمن ہے، جس کی تلاوت کرنے سے غریب امیر ہو جاتا ہے، بیمار صحت مند ہو جاتے ہیں، حاجت مندوں کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ 27ویں پارے کی بہت ہی پیاری سورت ہے۔ الرحمن اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام جس کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ جو بندہ ماہ شعبان میں روزانہ صبح و شام
یہ صورت پڑھے گا انشاءاللہ پورا سال اللہ پاک اس پر رحم فرمائیں گے۔ جس پر اللہ پاک رحم فرما دیں اس پر پوری دنیا رحم کرتی ہے، پوری دنیا اس سے پیار کرتی ہے۔ جو مانگو گے میرا مالک وہ عطا کر دے گا۔ جو آپ سب سورت رحمان کو ماہ شعبان میں روزانہ صبح و شام لازمی پڑھیں۔ جو پڑھ نہیں سکتا وہ صرف سن لیا کرے، انشاءاللہ سن کر بہت سکون ملتا ہے۔ اس سورت کی تلاوت کرتے ہی دیکھنا کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے نصیبوں کو کھول دے گا، آپ کے رزق کے بند تالے کھول دے گا، آپ کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک کا فیصلہ ہے، اللہ پاک پھر جب رزق دینے پہ آتا ہے تو وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں آپ کا گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کہتا ہے تو اس لیے اللہ ایک طاقت کا نام ہے جو پوری کائنات کا خالق و مالک اور رازق ہے۔ وہ اللہ جس نے ہم سب کو بتایا یہ طاقت ہے میرے اللہ کی۔ سورۃ الرحمن کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ مبارک نام یا غنی یا رزاق یا شافیو تسبیح کے دانوں پر یا ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر پورے 100 مرتبہ پڑھ لینے ہیں، اور پھر ایک تسبیح استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ کی پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ جو شخص ماہ شعبان المعظم میں روزانہ بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ عمل کر لیتا ہے انشاءاللہ وہ غریب سے امیر ہو جائے گا، بیماریوں سے شفا حاصل ہو جاتی ہے، اور اس عمل کے ذریعے حاجت مندوں کی حاجت کو اللہ تعالیٰ پوری کرے گا۔ آخر میں دعا ہے، اللہ رب العزت ساری کائنات کے شہنشاہ، آسمانوں اور زمینوں کے مالک، انسانوں اور جنوں کے معبود، عرش اعظم کے مالک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔